یا سیدہ زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صلوات پڑھیے بلند آواز. آج کی صفحہ اعلی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے ایجاد غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا علی آج. بہت شکریہ نوازش، مہربانی. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. میزبانی کا بہت شکریہ. مجلس اعلیٰ میں آپ حاضر ہیں. میں ایک فکرہ مجلس اعلیٰ پہ کہہ لوں کہ مجلس اعلیٰ کیا ہے. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہوئے باجماعت پڑھیں تو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اور اگر اکیلا بندہ پڑھے تو کہتا ہے یا لیتنی کنت معک. ترجمہ یہ ہے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے.
ہر مومن یہ پڑھتا ہے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ مجلس اعظام میں دل سے شرکت اس کاش کو ختم کر دیتی۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، پھر کاش نہیں رہتا۔ جب آپ مجلس اعظام میں شریک ہوئے تو پھر کاش نہیں رہتا۔ اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہتے، یار اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، ایک بار ذرا ٹھیک کر دیں، تھوڑی زحمت کیجئے گا، ہاں تھوڑی زحمت کریں، اس کو ذرا ٹھیک کر دیں تاکہ بس ٹھیک بس ٹھیک۔ یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ گیا کہ یہ اس کاش کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ میں حوالہ دوں گا۔ جب جنگ جمل نہیں پڑھنے لگا، وہ اس لیے کہ سنا ہی نہیں جاتا کسی سے۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں سرکار حاضر ہوا اور آگے مولا کو مبارکباد دی، مولا آپ جیت گئے۔ فرمایا جب ہم لڑیں ہم ہی جیتتے۔ جی آپ سلامت۔ مولا فتح مبارک ہو۔ مولا نے دعا دی، اور جسے علی دعا دے دے، بندہ بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا، اور پھر رونے لگا۔ مولا نے فرمایا ابھی مبارک دے رہے تھے، ابھی رونے لگ گئے۔ کہنے لگا مولا وہ خوشی تھی آپ کی فتح کی، رونا ہے ایک محرومی پر۔ مولا نے فرمایا کون سی محرومی؟ کہنے لگا جی میرا ایک بھائی تھا جس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا اور آپ کے دشمنوں کو قتل کرتا یا ان سے قتل ہو کے جنت چلا جاتا۔ کاش وہ زندہ ہوتا اور لشکر میں شامل ہوتا۔ مولا نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے کہ وہ زندہ ہوتا اور پھر میرے لشکر میں ہوتا۔ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ۔ مولا نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسلوں کے باپوں کے صلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں نے ان نسلوں کو اپنے اس لشکر میں اپنے ہمراہ دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے۔ جب آپ مائیت کے ساتھ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ مجلس اعظام میں آئے، جی بسم اللہ۔ یہ حسرت ہوتی ہے آپ مجلس میں شامل ہوں، مجلس میں بیٹھیں، اور بڑی خوش بخت ہے وہ نسل جو مجلس کے ماحول میں جوان ہو گئی، جو مجلس کے ماحول میں پروان چڑھ گئی۔ ان سے خوش قسمت کون ہے؟ لیکن چونکہ مہینہ ذی الحج کا ہے تو میں ذی الحج کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بڑا اہم مہینہ ہے، اس مہینے میں سال بھی مکمل ہوتا ہے، دین بھی مکمل ہوتا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ اس مہینے میں سال بھی مکمل، دین بھی مکمل۔ اس مہینے کے بعد کوئی مہینہ نہیں، پھر نیا سال ہے، محرم نیا سال۔ یہ آخری مہینہ، 12واں مہینہ۔ 12ویں والے جانتے ہیں 12واں کیا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ۔ یہ 12ویں والوں کو پتا ہے۔
کہ 12واں کیا ہے؟ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، اس لیے اسے ذی الحج کہتے ہیں۔ ویسے حج ہے ہج سے، کس سے؟ ہج سے۔ ہج کے مطلب ہے غور سے دیکھنا۔ توجہ فرمائیے، پتہ نہیں کسی حاجی نے کعبے کو غور سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میں بات پہنچا نہیں سکتی ہے، آپ سلام۔ ہج کے معنی ہے غور سے دیکھنا۔ غور سے دیکھے تو پھر آ کے بتائے کہ کس دیوار میں کیا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، کس دیوار میں کیا ہے، پھر وہ آ کے بتائے۔ یہ حج والا مہینہ ہے، اس میں بندے بڑے پیسے خرچ کر کے، اب تو مہنگا ہو گیا حج، کئی بندوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا جانے کا لیکن نہیں گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مہنگا ہو گیا۔ توجہ فرمائیے، آج مہنگا ہو گیا اس لیے نہیں جا سکے۔ تو اتنے پیسے خرچ کر کے جو جاتے ہیں، کیا وہ صرف حاجی لکھوانے کے لیے جاتے ہیں یا حج ہوتا بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مال میں سے خمس نہ دیا جائے، فکرہ میں اتنا بڑا کہہ جاؤں گا کہ اگلے سال تک یہاں رہ جائے گا، جس مال سے خمس نہ دیا جائے اس سے حج نہیں ہوتا۔ خمس حق ہے آج کے سید کا، جو سیدہ کا حق کھا جائے اس کا حج نہیں ہوتا، اور جو سیدہ کا کھا جائے، نہیں آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی، جو آج کے سید کا حق کھائے، جی آپ سلامت رہیں۔ مال مخمس سے، جس مال سے خمس دیا ہو، اور خمس بھی پاک مال سے ہوتا ہے، حرام مال سے خمس بھی نہیں، جتنا مرضی خمس نکالتا رہے حرام حلال نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے، جیسے قبضے کے پانی سے وضو نہیں ہوتا، جس کا پانی ہو اگر اس کی اجازت نہ لی جائے وضو نہیں ہوتا۔ پانی جس کا ہے اس سے دشمنی ہو، آپ جی پانی جس کا ہے اس سے دشمنی ہو تو پھر وضو تو نہیں ہوتا نا، تو پہلے دیکھ لے پانی ہے کس کا، ایسے ہی خمس نہ دیا جائے تو حج نہیں ہوتا۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ بے توجہ، نعمت کا ذکر کرتے ہوئے حج کی طرف بندے جاتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ لبیک کب کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے لبیک؟ زیادہ نوجوان ہیں، کچھ میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو حاضری لگتی تھی، ماسٹر صاحب نام بلاتے تھے، ہم لبیک کہتے تھے، جس کا نام پکارا جاتا تھا وہی لبیک کہتے تھے، اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور لبیک کہتا تو سزا ملتی، تمہیں بلایا ہی نہیں تو لبیک کیوں کہا؟ تو یہ جتنے بندے حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے پوچھو تمہیں اللہ نے بلایا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو لبیک اللہم لبیک، تو وہ کہتے ہیں پڑھو قرآن، اللہ نے کہا للہ علی الناس حج البیت، یہ تو حکم ہے، بلایا کس نے؟ اللہ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم سے کہا فذکر فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلایا جناب ابراہیم نے، لبیک کہتے ہو اللہ کو؟ دیکھنا میری طرف فیروزی والو لطف لے لوگے، بلایا ابراہیم نے، لبیک کہتے ہو اللہ کو؟ کہو لبیک یا ابراہیم لبیک، تو کہتے ہو نہیں
ابراہیم کا بلانا نہیں، نبی بلائے تو اللہ بلاتا ہے، اگر نبی بلائے تو اللہ بلاتا ہے، اگر وہ بلا لے جو یوں کرے تو ابراہیم بن جائے۔ زندگی آپ کی سلامت رہے جس کے ماتھے کے پسینے سے۔ اگر میرے رسول بلائیں، توجہ، اگر رسول بلائے تو اس کا مطلب ہے رسول نے نہیں بلایا، اللہ نے بلایا۔ تو لبیک کون کہتا ہے؟ لبیک کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں۔ پہلی میری حاضری ہے یہاں پہ، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں یاد رہ جائیں۔ قرآن سے پوچھیں لبیک کہنے پہ ملتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ زندہ کر دیں، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے جو رسول کی آواز پہ لبیک کہے وہ زندہ ہے۔ تو یاد رکھو جس نے رسول کی آواز پہ لبیک کہا وہ زندہ ہے، رسول زندہ، رسول کی آواز زندہ، رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والے زندہ۔ ایک آواز میں نبی کی سنوا دیتا ہوں، پتہ چل جائے گا زندہ کون کون ہے۔ غدیر کا میلان تھا، پالان کا منبر تھا، رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ کلمہ نہیں، دلیل زندگی ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جیے نا۔ علی ولی اللہ کلمہ نہیں، دلیل زندگی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، شکوہ نہ کرنا، جو نہ پڑھے نا اس سے شکوہ نہ کرنا، اسے شکایت نہ کرنا، اسے سخت نہ بولنا۔ سخت نرم زندوں سے بولا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، سخت نرم زندوں سے بولا جاتا ہے۔ جو زندہ ہو اسے کہنا، جو زندہ نہ ہو اسے نہ کہنا۔ توجہ، علی ولی اللہ کلمہ نہیں، دلیل زندگی ہے۔ بندے کہتے ہوئے گئے کعبہ کی طرف لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور پھر حج کریں، اور حج کے چونکہ لفظ حج ہے نا، حج البیت، کعبے کو غور سے دیکھو۔ کئی بندے حج پہ نہیں جاتے، جی میں نے زیارات پہ جانا، وہ وہاں بھی زیارات ہی ہیں۔ ہاں، حج میں بھی زیارات ہیں۔ مقام ابراہیم دیکھو تو زیارت ہے، جہاں ابراہیم کے پیر لگے ہیں، مقام ابراہیم، وہ پتھر بابا جی ایسا، وہ پتھر جس پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیر لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے تو نہیں کوئی بندہ ہچکچاتا نا، کسی نبی کو تو آپ رضی اللہ نہیں کہتے۔ میں نام لیتا ہوں، بتائیں آپ نے کیا کہنا؟ جناب آدم، روزیوں والوں تھوڑے بولتے ہو، یہاں اسکول ہے نا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے گاؤں کے تو بڑے بڑے افسر ہیں، میں جانتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، جناب آدم، جناب نوح، جناب یحییٰ، یہ سارے نبی علیہ السلام ہیں، ہے نا؟ تو پھر جب نبی جناب یحییٰ کا ذکر لے لو، جب تبلیغ کی تو کیا ہوا؟ لوگوں نے پتھر مارے تو زخمی ہو گئے، زخمی ہوئے تو پھر جراح نے علاج کیا؟ نہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے نبی کے زخم پہ پر لگایا، نبی کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو عقل کرنی چاہیے نا، جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوں وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے جھولے سے فرشتے کو پر ملیں، یار اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ جیتے رہو بچے، سلامت رہو۔
جیتے رہو. بچوں کو بات سمجھ آ گئی. پوری توجہ میرے محترم سامعین. خلیل اللہ کی یاد میں بندے جاتے ہیں حج کرنے. پھر وہاں طواف ہوتا ہے. طواف کے 7 چکر. طواف کے کیا معنی ہے؟ چاروں دیواریں دیکھیں اور 7 بار دیکھیں. ایک بار نہیں، چاروں دیواریں دیکھیں اور 7 بار دیکھیں. بھائی توجہ، میں ہوں یہاں اس امام بارگاہ کے در و دیوار دیکھوں، کہیں سے کوئی اینٹ نکلی ہوئی نظر آ جائے، میں پوچھوں گا تو صحیح کہ یہ کیا ہے. جب حج کرنے جاؤ کہیں لکیر نظر آئے، مجھے حیرانی ان بندوں پہ ہے. توجہ، ایک فکرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. چشمہ زمزم یاد ہے؟ پیا بھی ہوگا اپنے آب زمزم. بندے کھڑے ہو کے پیتے ہیں، درود پڑھ کے پیتے ہیں. درود پڑھے بغیر زمزم نہیں پیا جا سکتا. درود پڑھ کے اسماعیل کے پیروں سے نکلا ہوا پانی پیتے ہو. توجہ، درود پڑھ کے، جی بسم اللہ جان بھائی، درود پڑھ کے جناب اسماعیل کے پیروں سے نکلا ہوا پانی پیتے ہو. اس کا مطلب ہے نبوت کے پیروں کے لمس کا بھی ذکر آئے تو درود پڑھنا پڑتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. وہ چشمہ زمزم تو آپ کو یاد ہے، چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، حجت کی مائیں سلام اللہ علیہ ہوتی، چھوڑ گئے تھے جناب اسماعیل کو اور بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کو، اور دعا کر گئے تھے رب انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو چھوڑ رہا ہوں. اندہ بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس، بے واد غیر عزیز زرعن، ایسی زمین پر جو بالکل بنجر ہے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ کے دل، سب کے نہیں، کچھ کے دل ان کی طرف جھکا دے. ذریت ابراہیم کی طرف دل جھکا دے. حسین ذریت ابراہیم ہے. اچھا، جناب ابراہیم نے کہا کہ کچھ کے دل میری ذریت کی طرف جھکا دے. اب بتاؤں ذریت کون ہے؟ توجہ ہے. سرکار ابو طالب نے سرور کونین کے نکاح میں بتایا تھا کہ ذریت کون ہے. سرکار ابو طالب نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. اس کا مطلب ہے جو ابو طالب کا کلمہ پوچھے اسے ابراہیم کی دعا نہیں لگی. جو ابو طالب کا کلمہ پوچھے اسے دعا ابراہیمی نہیں لگی، اور جو مجلس میں آ جائے اسے دعا لگ گئی. چھوڑ گئے. جناب اسماعیل کو پیاس لگ گئی. ماں سے زیادہ محسوس کیسے ہوتا ہے؟ بچے کو پیاس لگی، ماں کو پیاس لگی، بچے کو پیاس لگی، ماں اضطراب میں اٹھی. آج کا نقشہ نہیں، پرانا نقشہ، کہیں سے پڑھنا یا کہیں سے پوچھنا. بیت اللہ بلند تھا، جہاں اسماعیل پڑے تھے وہ بلندی پہ تھا. صفا و مروہ کے درمیان نشیب تھا. بی بی حاجرہ پانی تلاش کرنے اضطراب میں وہاں گئی جو جگہ نیچے تھی. اسماعیل بلندی پہ پڑے تھے. بی بی حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اضطراب میں دوڑتے دوڑتے 7ویں چکر پہ مطمئن ہو گئی، کیونکہ بی بی حاجرہ کو بھی پتا تھا کہ 7 عدد اس کا ہے جس کے قبضے میں پانی ہے. یہ ہر بندہ نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی. جی بسم اللہ. بی بی مطمئن ہو کے آئی.
جناب اسماعیل نے نازک نازک ایڑیاں رگڑی. نازک نازک کی تھی نا وہ ایڑیاں رگڑی. زمین پتھریلی تھی، اسماعیل کی ایڑیاں نازک تھی. پھٹنی ایڑیاں چاہیے تھی، پھٹ زمین گئی. جاگنا، پانی نکلا ابل کے، ایسے نکلا کہ کعبہ کو بہا لے جائے. ادھر سے بی بی آ گئی. بی بی نے قریب آ کے بے ترتیب نکلتے ہوئے پانی سے کہا زمزم اوقات میں رہ کے چل. نبی کی ماں ہے نا. لیکن مجھے حیرت ہے باکس میں چلے ہوئے لوگ کہ تمہیں اسماعیل کے پیروں سے نکلا ہوا پانی یاد ہے جو ایڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، تمہیں وہ قدموں کی چاپ یاد نہیں جس سے دیوار گر گئی تھی. وہ یاد ہے جو ایڑیاں رگڑی، وہ قدموں کی چاپ یاد. پھر حاضر ہوں گے، تفصیل سے باتیں ہوں گی. لیکن یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں. جناب اسماعیل اور بی بی ہاجرہ، اس فکرے کو سارے شیعہ سنی آرام سے سن کے اس کا تجزیہ کیجئے گا رات کو بیٹھ کے. بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کعبے کے باہر رہے. آئے جی بسم اللہ. اندر نہیں گئے، باہر رہے. اور بی بی نے اپنے بچے کو چھت پہ بھی نہیں رکھا، گود میں رکھا. کعبہ کی دیواریں بھی قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی دیواریں بلند کی. توجہ. لیکن مجھے ایک ہستی یاد آ گیا. میرا دل چاہ رہا ہے ان کے خطبے کے بھی کعبہ کے اعتبار سے 2 فکرے پڑھ دوں. 8 ذی الحج ہے، 60 ہجری ہے. 8 ذی الحج ہے، 60 ہجری ہے. حسین حج پہ ہے. لوگ جمع ہیں اور لوگوں سے کرنا ہے بات کہ حسین خود نہیں کرتے. فرماتے ہیں سجاد اور اکبر عباس کو چھت پہ چڑھاؤ. پتہ نہیں کون سنے کون نہ سنے. اس کا مطلب ہے جو حسین کی موجودگی میں خطبہ پڑھے، امامت موجود ہے، امامت موجود ہے، امام پڑھتے خطبہ. فرمایا عباس آپ چڑھیں چھت پہ. عباس کعبہ کی چھت پہ چڑھے. برداشت نہیں ہوگا کئی بندوں سے. جن بندوں سے عباس کا باپ کعبہ میں برداشت نہیں ہوا ان سے عباس بھی کعبے پہ برداشت. جی آپ سلامت رہیں. عباس کعبہ کی چھت پہ، اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، چونکہ سرگوشیاں تھی، لوگ کہہ رہے تھے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. ایک بار عباس نے بابا والے لہجے میں کہا اسکت ایوہ الناس، لوگوں خاموش. جہاں جھکی بھائی جس کا قدم تھا، رانا صاحب وہی رک گیا. جون بھائی قدم نہیں اٹھا. جہاں تھا وہی رک گئے. جس کا ہوا میں تھا ہوا میں، جس کا منہ کھلا تھا کھلا، جس کی سانس اندر تھی اندر، جس کی باہر تھی باہر، جس کی آنکھیں کھلی تھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی. عباس نے کعبہ کی چھت سے خطبہ شروع کیا. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس حسین سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے. عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا وقت تھا جب نکتے کی زبان پہ نکتا تھا. تو ہاتھ نہ اٹھا سکے اس کی مرضی ہے. کیا وقت تھا جب نکتے کی زبان پر نکتا تھا. پھر میرے مولا عباس نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو فکرہ کہا، یاد رہے، منظر ذہن میں رہے. دیوار کے ساتھ حسین کھڑے، کعبہ کی چھت پہ عباس ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے. بھائی توجہ، حتیم سامنے ہے، چشمہ زمزم سامنے ہے، صفا و مروہ سامنے ہے. ہلو حرم کا محافظ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے ایک بار حسین بادشاہ کی طرف اشارہ کر
الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے باپ کے پیروں سے عزت دی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ میرے مولا عباس نے فرمایا احراموں میں تلوار چھپانے والوں، ایھا الکفار، ایھا الفجار، اے کافروں اور فاجروں، تم آئے ہو حجر اسود چومنے، تم چومتے ہو حجر اسود، حجر اسود چومتا ہے حسین کے ہاتھ۔ حجر اسود چومتا ہے حسین کے ہاتھ۔ وہ وہاں پہ رہے بات، جناب ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی، اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مسلم بنا، اور عقیل کے بیٹے سے رسول کہہ رہے ہیں تو مسلم ہے۔ آپ سن گئے، میں کہہ گیا تو مسلم ہے۔ آج ذی الحج کی 15ویں شب ہے، 15ویں شب۔ بندے سمجھ رہے ہیں کہ 9 ذی الحج گزر گئی۔ 17، 18، 19، 20، 18، 19، 20 یہ 3 دن غدیر کے۔ ہاں یہ وہ عید ہے جس پہ میں ایک فکرہ کہوں گا، غدیر وہ عید ہے جس عید پہ مولا سجاد نے زندان میں بھی لباس بدلا ہے۔ یہ عام عید نہیں ہے۔ اور ایک بات ہے، میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو میں کہتا جاؤں، غدیر کی عید کے بارے میں میرے مولا کا فرمان ہے جس نے 18 ذی الحج کو کسی مومن کو کھانا کھلایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کی ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے غدیر آپ تک پہنچنا۔ آپ تک غدیر پہنچاتے پہنچاتے علی کی بیٹیوں کا قبرستان لاہور تک پھیل گیا۔ میں پھر کہتا ہوں میرے بھائی جتنی بار کہیں، غدیر پہنچاتے پہنچاتے علی کی بیٹیوں کا قبرستان لاہور تک پھیل گیا۔ جو نہ مانے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی ان بندوں کی جو لاہور میں شہزادی کا نور محل نہیں مانتے۔ پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہے، ضد کیا ہے۔ جا پوری دنیا میں کہیں میری مخدومہ کا اور نور محل دکھا، اور کہیں نہیں ہے۔ 95 ہجری میں لاہور آئی تھی۔ پتہ کیوں آئی تھی؟ آپ جو کہ بھائی جانتے ہیں، انس صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے، جون بھائی آپ نے بھی، شبیر بھائی آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے نام سنا ہے، علامہ وزیر حیدر نجفی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا شہزادی شام چلی جاتی، شہزادی کربلا چلی جاتی، لاہور کیوں آئی؟ قبلہ عجیب فکر۔ انہوں نے فرمایا لاہور اس لیے آئی کہ پنجاب والوں کا شکریہ ادا کرے کہ تم میں کوئی عباس کے قاتلوں میں نہیں تھا۔ آپ مصائب کے عاشق لوگ ہیں۔ مجھے میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے
کہ 2 تابوت برآمد ہونا ہے، شبیہ تابوت۔ 2 کیوں بناتے ہو؟ ایک تابوت بنا کے اس میں 2 قبریں بنایا کرو۔ تیری زندگی ہو سلامت رہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نوکر جی، میں نوکر۔ شہادت جو اکٹھے ہوئی اور 2 کی نہیں ہوئی، 6 بیٹے ہیں شہزادی کے۔ کتنے؟ 2 کربلا کے شہید، 2 کوفہ میں سال قید نبھا کے شہید، 2 قافلے سے بچھڑ کے جنگلوں کے شہید۔ بندے کہتے شیعہ روتے ہیں، میں لمبا تقاضا نہیں کرتا، میرا ایک کام کر میں تیرے ساتھ چل پڑوں۔ 2 بیٹیاں ہیں سیدہ کی، 6 بیٹے، 8 ہو گئے۔ ہمیں بی بی رقیہ کی 8 اولادوں کی قبریں پوری کر دے۔ جی بسم اللہ۔ ہم نہیں روئیں گے، تمہیں ہمارے رونے پہ اعتراض ہے؟ یہ 2 شہزادے، ان کی شہادت 2 روایات ہیں، ایک 12 ذی الحج کی، ایک 10 ذی الحج کی۔ 10 والی کچھ لوگوں نے نہیں مانی تاکہ عید آرام سے منا سکے۔ جی بسم اللہ۔ مجھ سے کسی نے میرے علاقے میں پوچھا جی 18 جیٹھ 10 محرم تھی، 10 ہاڑ 10 محرم تھی۔ میں نے کہا جھولی پھیلا کے لے، روز روز کہاں موقع ملتے ہیں حسین پہ رونے کے۔ 18 جیٹھ کوئی کہے تو منا لو، 10 ہاڑ کوئی کہے تو منا لو، 10 اکتوبر کوئی کہے تو منا لو، 10 ذی الحج کوئی کہے تو رو لو، 12 ذی الحج کوئی کہے تو رو لو، لیکن سال قید رہے۔ بزرگ بیٹھے ہو، تمہاری آنکھیں پرنم میں، اس وقت دعا کرو کہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ کرے کسی ماں کے بیٹے گم نہ ہو۔ جو مائیں جنازے دیکھ لیتی ہیں نا، وہ دوسرے تیسرے دن کھانا کھا لیتی ہیں۔ جن کے گم ہو جائیں نا، آواز زور سے چلے نا، تو وہ کہتی دیکھو میرا لال تو نہیں آیا۔ جب شہزادیاں، فکرہ سننا، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں مسائل، جب شہزادیاں اپنے ہاتھوں میں بابا کی ولایت کے پیمان باندھ کے کوفہ سے گزری، بابا جی شہزادے تہ خانے میں قید تھے، شہزادیاں اس تہ خانے کے قریب سے گزری۔ یہ علی کے نواسی ہیں۔ ہاں، زندان میں محمد نے ابراہیم سے کہا بھیا اماں کے قدموں کی آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ بھیا آئی ہے کہو تو آواز دے کر روک لوں؟ پتہ نہیں کون روئے کون نہ روئے۔ جب کہا نا آواز دے کے روک لوں، آواز دے کے کہتا نہ روکنا، اماں نانا کی ولایت بچانے شام جا رہی۔ زیادہ دیر مجھے نہیں پڑھنا پڑے گا جتنے درد سے آپ رو رہے ہو۔ سنیں گے اگلا فکرہ؟
زندان کے باہر منظر کیا تھا؟ شریکت الحسین، سلالت الولایہ، امینت الامامت. میری مخدومہ عالیہ نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا، رقیہ تمہیں بیٹوں کی خوشبو نہیں آئی؟ جوان زور سے رو لیں گے. شہزادی آواز دے کے کہتی سیدہ خوشبو تو آئی ہے. رقیہ پھر روئی کیوں نہیں؟ آواز دے کے کہتی ہے سیدہ آپ نے ہی تو بیٹوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزرنا سکھایا. جزاک اللہ، مرحبا، سلامت رہو، تمہاری آوازیں بلند. میں جہاں بھی شبیہائے تابوت برآمد کرواتا ہوں، میں ان سے رانا صاحب درخواست کرتا ہوں، دست بستہ زیارت کرنا، چومنا، لیکن پہلے رستہ بنانا. یوں کر کے جھک جا، تعظیم کرنا. کیونکہ یہ جن کی شبیہات نکلتی ہیں نا، ان کی مخدرات کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے. بڑی خالص عبادت کرتے ہو آپ. یہی عبادت ہے، یہ آنسو رونا عبادت ہے. میں رستہ دینا، پھر بعد میں زیارت کرنا، ہاتھ لگا کے چومنا، اور پھر مستورات میں بھیج دینا. یہ تابوت بالخصوص مستورات میں بھیجنا، کیونکہ ان کے جنازوں پہ ماں نہیں روئی. وہاں سیدزادیاں ہوں تو وہ ان جنازوں پہ روئے، ماتم کریں. لیکن نوجوانوں سے کہوں گا ہاتھ آہستہ لگانا. انتظار میں نے نہیں کروانا، بالکل قریب آ گیا ہوں. آہستہ ہاتھ لگانا، کیونکہ حارث نے پوری رات مارا بہت ہے. قریب آ گئے، انتظار نہیں کروں گا، بالکل قریب آ گئے ہوں. آگئے شہزادے حارث کے گھر. حارث کی زوجہ نے بالائی کمرے میں، اوپر والے کمرے میں کہا بستر کچھ بچھا دوں؟ شہزادوں نے کہا نہیں، بستر نہیں چاہیے. مدت ہو گئی مصلوں پہ نماز نہیں پڑھی. کیا بات ہے یہ، مدت ہو گئی مصلوں پہ نماز نہیں پڑھی. مصلے بچھا دے، ہم نماز پڑھیں گے. مصلے بچھ گئے، تاکیبات کرنے لگے. رات کو تھکا ہوا لعین گھر آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا تھا، آ کے بستر پہ لیٹ گیا. شہزادے تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح یہ روزہ خانوں کی غلطی ہے، جنہوں نے بتا دیا. رو رہے تھے، روتے تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اولیاء اللہ ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ روتے ہیں تو اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے نہیں روتے. تسبیح پڑھ رہے تھے. تسبیح پڑھتے تھے یا سبوحن یا قدوسن. آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. ہائے، وہ آواز اوپر والے کمرے سے بابا جی نیچے آئی. حارث اٹھا کہتا ہے یہ تسبیح کی آواز کس کی ہے؟ اس کی زوجہ کہتی کوئی ہمسائے میں نماز شب پڑھ رہا ہے. کہتا نہیں، ہمسایہ ہوتا تو صرف سبوحن قدوسن کی آواز آتی، جواب میں لبیک کی آواز نہ آتی. شاباش، آپ کے سمجھنے پہ قربان. معرفت والے سمجھ گئے. یہ یقیناً مسلم کی جوڑی ہے. اس لعین نے جوتا نہیں پہنا، یہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھا، دروازے کو ٹھوکر ماری، کنڈی ٹوٹ گئی. اندر داخل ہوا. لکھا ہے کتاب میں اندھیرا ہے، میں نہیں مانتا. جہاں عباس کے بھانجے ہو نا، وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. وہاں لاہور والی ملکہ کے 2 چاند تھے، اندھیرا نہیں تھا. عزاداروں میں فکرہ کہوں گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. بس اس لعین نے ہاتھ ایسے مارا، کئی بوسے رقیہ کے بکھر گئے.
میں تو کنایے سے گزرتا ہوں، میں نہیں پڑھنا چاہتا جیسے آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ مارا، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگ سسکیوں میں رولیں، نوجوان ہائے کر کے رولیں۔ عزاداروں سنو گے یہ سیڑھیاں لے کے کیسے اترا؟ فکرہ سمجھنا، یہ لعین پہلی سیڑھی پہ تھا، شہزادے اتر گئے۔ سبحان اللہ، مرحبا، بڑے درد سے روتے ہو یار، یہ پہلی سیڑھی پہ تھا، شہزادے اتر گئے۔ بس اشارہ دیتا ہوں بچوں کے لیے، پتہ ہے اترے کیسے؟ سیڑھیوں پہ 2 خون کی لکیریں بن گئی۔ یہ اپنے گھر کو، ملازموں کو قتل کرتا، باہر نکلا، گھوڑے پہ بیٹھا۔ سفید داڑھیوں والے جو مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے مورخ بن گئے، مجھے بتائیں اس نے ایک شہزادے کو آگے بٹھایا، ایک کو پیچھے بٹھایا، دونوں کو آگے بٹھایا، دونوں کو پیچھے بٹھایا؟ سنو گے، اس نے گھوڑا تیز دوڑایا، گھوڑا تیز دوڑایا۔ پوچھو شہزادے کہاں تھے؟ نہ گھوڑے پہ نہ زمین پہ۔ میری طرف دیکھو کہ کل صبح تک رولو گے۔ عزاداروں سنو گے، اس نے ندی کے کنارے پہنچ کے مٹھیاں کھولی۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مٹھیاں کھولی، شہزادے زمین پہ گر پڑے۔ کوئی آئے نا میرے اہل سنت بھائی تو تہذیب آل محمد سیکھے، شیعہ جوان بھی سیکھے۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے کوئی حسرت، شہزادے کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے۔ یہ لعین کہتا تمہارا باپ بھی یہی کہتا تھا، نماز پڑھنا ہے، پڑھ لو نماز۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے مقتل فلسفی میں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اگر آپ سننا چاہیں تو۔ شہزادے نماز پڑھتے رہے، نماز کے دوران یہ لعین نیزہ چبوتا رہا۔ شہزادے نماز پڑھ چکے، جب نماز تمام ہو گئی یہ لعین آواز دے کے کہتا ہے کرتے اتارو۔ بڑا شہزادہ آواز دے کے کہتا ہے نہ اتروا، ماں نے دوسری بار کفن سمجھ کے پہنائے تھے، یہ ہماری ماں کے پہنائے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے جلدی کرو اتارو۔ بڑے شہزادے نے کرتا اتار دیا، چھوٹا اتار رہا تھا، اس نے ہاتھ مارا۔ نوجوانوں ہاتھ اس نے کیا مارا؟ آدھا کرتا اس لعین کے ہاتھ میں آیا، آدھا زمین پہ گر گیا۔ یہ آواز دے کے کہتا ہے بتاؤ پہلے کس نے قتل ہونا ہے؟ بڑے شہزادے نے اپنی گردن جھکائی، آواز دے کے کہتے ہیں پہلے مجھے قتل کر۔ اس نے تلوار ہوا میں اٹھائی۔ بڑا شہزادہ آگے بڑھ کے کہتا ہے میں زندگی میں ایک بار یتیمی دیکھ چکا، دوسری بار مجھے یتیم نہ کر۔ بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے، میرے سامنے میرے بھائی کو شہید نہ کر۔ اس نے کہا پھر تو آ جا۔ اس نے گردن چھوٹے نے جھکائی، بڑے نے اپنی گردن چھوٹے کی گردن پہ رکھی۔ صاحب مکتب فلسفی کہتا ہے ایک ہی بار چلا، بی بی رقیہ کی گود اجڑ گئی۔ جو ماتم کر سکے، جو ہے کر سکے۔ نظروں سنو گے، میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اسے سخت نہ سمجھنا لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس نے شہزادوں کے سر اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اس نے شہزادوں کے سر گھوڑے کے ساتھ باندھے، بدن اس نے نہر میں پھینکے، سر لے کے یہ ابن زیاد ملعون کے دربار آ گیا۔ دربار آ کے آخری فکرے کہہ رہا ہوں، اسی پہ میں تابوت منگوا لوں گا۔ دربار آ کے کہتا ہے جنہیں ڈھونڈ رہا تھا نا وہ مل گئے ہیں۔ کہتا ہے کہاں ہیں؟ کہتا ہے سر لے آئے ہوں دونوں کے۔ جب ابن زیاد نے سر دیکھے نا، آواز دے کہتا ہے حارث جھوٹ نہ بول، یہ جوڑی مسلم کی نہیں، وہ تو بڑے خوبصورت تھے، ان کے تو چہروں کے رنگ نیلے پڑ گئے۔ یہ لعین آواز دے کے کہتا ہے میں ساری رات انہیں مارتا رہا ہوں، اس سے رنگ بدل گیا۔ کہتا ہے مارتا رہا ہے، رخسار نیلے ہوتے۔ مومن جو ہے جو مجلس میں بیٹھے ہوتا تھا سننا، کہتا ہے ساری رات مارتا رہا، رخسار نیلے ہوتے، ان کے چہروں پہ تو لہو بھی ہے۔ کوئی ہے دربار میں جو سر دھو کے لائے؟ وہاں ایک مومن کھڑا تھا، اس نے سنا، وہ سمجھا موقع مل گیا، کہنے لگا مولا میں تیرے شہزادوں کے سر دھوؤں، میری بخشش کی ضمانت لے لینا۔ یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے اجازت دے میں شہزادوں کے سر دھو کے لاؤں۔ کہتا ہے جا تو لے جا۔ کس میں لے کے جائے گا؟ کہتا ہے میری جھولی میں رکھ دے۔
جنہیں 10 ذی الحج یاد ہے نا وہ اگلے فکرے پہ رو رہیں گے. یہ جھولی میں رکھ کے روتا ہوا گھر کی طرف چلا. شہزادوں کا خون پوری جھولی پہ لگ گیا. جب گھر میں داخل ہوا نا تو اس کی زوجہ آواز دے کے کہنے لگی اگر گوشت لینے جانا تھا گھر سے کوئی کپڑا لے جاتا. یہ جھولی میں گوشت کیوں لے کے آیا؟ یہ آواز دے کے کہتا ہے گوشت لے کے نہیں آیا، میں رقیہ کی جوڑی کے سر لے کے آیا ہوں. لے آنا تابوت. اللہ وہ سنو گے جب یہ شہزادوں کے سروں پہ پانی ڈالنے لگی قریب ایک سیاہ برقعے والی بیگی تھی جو آواز دے کے کہتی تھی آہستہ سر دھونا، پہلے میرے شہزادوں کے بال جگہ جگہ سے ٹوٹ گئے ہیں. ساری رات یہ شہزادوں کو مارتا رہا ہے. اور ماتم حسین